لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کے ایکشن رکنا نہیں چاہیے، اور جو لوگ بھی اس کے اندر ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے یقینی طور پر۔ اچھا منیب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو اقدامات ہوتے ہیں، جو ملکی فوج ہوتی ہے اس کی ساکھ کو بہت حد تک دیکھتے ہیں کہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا دائرہ کار کتنا وسیع کرنا چاہیے ان کے خلاف کارروائیوں کا؟ سائبر سیکیورٹی کا اس پہ جو ایک کردار ہے وہ بڑا اہم ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ مستقبل میں؟ دیکھیے، سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے آلریڈی اس پر پاکستان کی فوج نے بڑا کام کیا ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب جب آئی ٹی سیکٹر میں تھے، اس کو کمانڈ کر رہے تھے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا سارا معاملہ تھا، تو ایک سائبر سیکیورٹی رجیم باقاعدہ طور پر پاکستان کی فوج نے پلان کیا تھا، وہ ویل ان پلیس ہے، اور اس کی حوالے سے آلریڈی بڑا کام، کیونکہ یہ چیزیں پبلک ڈومین میں نہیں آتی، لیکن میں پرسنل نالج کے بیسس میں بتا رہا ہوں کہ بہت کام ہوا ہے، اور اسی کی بیسس پر اب یہ اتنی کیپیبلٹی پاکستان کی فوج کے اندر آ گئی ہے اور موجود ہے کہ جو لوگ اس طرح کے مذموم مقاصد کو لے کر چلتے ہیں اور کسی اور ایلین اسٹیٹ سے، اینیمی اسٹیٹ سے پاکستان کی فوج کے خلاف فنڈنگ حاصل کرتے ہیں اور ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کے خلاف نہ صرف ان کو فوکس کیا جا سکتا ہے، ان لوگوں کے خلاف کاروائی قرار واقعی سزا بھی دی جا سکتی ہے، اور ایٹ لیسٹ لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے کہ ہر اس چیز کو سبسکرائب نہ کریں جو یوٹیوب کے اندر موجود ہے یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ موجود ہے، کم از کم اس کی اوتھینٹسٹی کو پہلے ویریفائی کریں کہ جو شخص بول رہا ہے اس کا کیا کیریکٹر ہے، اس کی ورتھ کیا ہے، کیا اس کے پاس اتنا جو وہ کہہ رہا ہے اس کے پاس مواد جو ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے، یا وہ صرف جھوٹ پھیلانے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے ایک منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ لہٰذا اس کو مزید اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے اس رجیم کو، کیونکہ اب جس اسٹیج پر ہم جس ڈے اینڈ ایج کے اندر موجود ہے اس میں یہ ضروری ہے کہ کنونشنل نہیں بلکہ ان کنونشنل طریقوں سے بھی کریک ڈاؤن کیا جائے۔ بالکل منیب، ساتھ ہی موجود رہیے گا، سمیرہ بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہے۔ سمیرہ، جو 1952 کا یہ پاکستان آرمی ایکٹ ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے سزا سنائی گئی ہے، تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک بار پھر ہم ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں، سمیرہ سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے۔ جن ناظرین نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ان کے لیے بتا دیں کہ پاک فوج کے 2 ریٹائرڈ افسران پر بغاوت کا جرم ثابت ہوا ہے۔ پاک فوج کے 2 ریٹائرڈ افسران کا کورٹ مارشل ہوا ہے۔ میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ راجہ خالد صاحب ماہر قانون ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ راجہ خالد صاحب، بتائیے گا، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جاننا چاہیں گے 1952 کا پاکستان آرمی ایکٹ ہے، اس میں اب کتنے سالوں کی قید بامشقت کی سزا ہے اور قانونی پروسیجر آگے کیا ہے؟ راجہ صاحب تھے ان کے ساتھ، حیدر مہدی، انہیں 12 سال سزا ہوئی۔ تو سٹانس یہ ہے پروسیکیوشن کا کہ ان لوگوں کو بار بار طلب کیا گیا کورٹس میں، لیکن یہ فیوزیٹیو فرام لا ہیں۔ ایک صاحب جو حیدر مہدی صاحب ہیں وہ کینیڈا میں ہیں، اور دوسرے صاحب جو عادل راجہ صاحب ہیں وہ انگلینڈ میں ہیں۔ تو انہیں سمن بھی ریسیو ہوا، انہوں نے ایکنالج بھی کیا اسے، لیکن اس کے بعد بھی وہ کورٹ میں حاضر نہیں ہوئے۔ تو قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ تمام لیگل فارمیلٹیز فلفل کر لیں، کسی بندے کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے جتنے میجرز ہیں وہ اڈاپٹ کر لیں، اس کے باوجود اگر ملزم حاضر نہیں ہوتا تو پھر قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اس کا ٹرائل ان ایبسینشیا ہو سکتا ہے، یعنی عدم موجودگی میں ٹرائل ان ایبسینشیا مینز ٹرائل ان ایبسینس، عدم موجودگی میں ٹرائل کر کے اسے سزا دی جا سکتی ہے۔ اور یہ جو کنسپٹ ہے ٹرائل ان ایبسینشیا کا، یہ پاکستان میں کوئی نیا انٹروڈیوس ہونے نہیں جا رہا۔ ہمارا جو لا آف دی لینڈ ہے اس میں بھی مختلف اسٹیچوز کے اندر یہ پروویژن موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا انٹرنیشنل لا ہے اگر اسے دیکھا جائے تو یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ سٹارٹ ہو گیا تھا ٹرائل ان ایبسینشیا، اور نیورمبرگ میں لوگوں کا ٹرائل ہوا، انہیں